السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ عمران خان نے کل آپ کو بتایا ہے کہ پورے پاکستان سمیت پوری دنیا کے اندر یوم احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے، اور یہ یوم احتجاج جو ہے عمران خان نے اس کا مقصد بھی اور اس کے خط و خال بھی سارے کے سارے بیان کر دیے ہیں۔ دوسری جانب بنگلہ دیش کے اندر بھی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے، اور بنگلہ دیش کے اندر جو عوام کا رد عمل ہے وہ سامنے آیا ہے، اور بڑا ہی خوفناک قسم کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ اور یہ جو رد عمل سامنے آیا ہے بنگلہ دیش کے اندر، یہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے حکمرانوں کے لیے ایک سبق ہے۔ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے حکمرانوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے جو بنگلہ دیش کے اندر ہو رہا ہے، جس طریقے سے بنگلہ دیش کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، جس طریقے سے وہاں پر لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو یہ اس گورنمنٹ کے لیے، حکومت کے لیے، حکمرانوں کے لیے ایک لیسن ہونا چاہیے اور عبرت ہونی چاہیے، اور ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ جس طریقے سے وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے، جس طریقے سے لوگ وہاں پر مظاہرہ کر رہے ہیں، کہیں یہاں پر اس طرح سے نہ ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ عمران خان کے راستے میں کس طریقے سے رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، اس کے حوالے سے بھی کچھ اپڈیٹس ہیں میرے پاس، خبریں ہیں میرے پاس، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گورنمنٹ کے لیے، حکومت کے لیے اور پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے حکمرانوں کے لیے بنگلہ دیش کے اندر جو ہو رہا ہے وہ ایک سبق ہونا چاہیے، اور وہاں سے لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے۔ بنگلہ دیش کے اندر کیا ہوا ہے؟ بنگلہ دیش کے اندر آپ کو بتایا کہ 4 سے 6 مہینے پہلے لوگ سڑکوں پر نکلے تھے، لوگوں نے احتجاج کیا تھا، اور انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کا گھیراؤ کیا تھا، اور وہاں سے وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ آخرکار وہ فرار ہو کے چلی گئی، بھاگ گئی، دوڑ گئی، انڈیا میں چلی گئی، بھارت میں چلی گئی، یا دنیا کے کسی اور ملک کے اندر چلی گئی۔ لیکن وہاں پر ان لوگوں نے جو 15-20 سال سے چور اور ڈاکو حکومت تھی، بقول بنگلہ دیشی عوام کے مطابق، انہوں نے اس کو گھر بھیج دیا۔ اب پھر سے بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد، جس کو نکالا گیا تھا، دوڑنے پر مجبور کیا گیا تھا، اس نے دوبارہ سے خطاب کرنا تھا، اور بنگلہ دیشی عوام کے خلاف اس نے زہر اگلنا تھا۔ تو بنگلہ دیشی عوام نے کہا کہ اگر آپ نے احتجاج یہ خطاب کیا اور بنگلہ دیش کی عوام کے خلاف آپ نے بات کی تو آپ کے گھر کو جلا دیا جائے گا۔ پھر ایسے ہی ہوا، شیخ حسینہ واجد نے خطاب کیا تو اس کے بعد لوگ ان کے گھر کی طرف دوڑے، وہاں پر چلاؤ گھیراؤ کیا، اس کے گھر کو توڑ دیا، کرینے لے گئے، کرینوں کے ذریعے سے اس گھر کو توڑ دیا، مسمار کر دیا، گرا دیا، دیواریں توڑ دیں، سب کچھ وہاں پر بڑی توڑ پھوڑ کی گئی، اور مظاہرین نے پھر اپنا بھرپور طریقے سے رد عمل دکھایا، اور شیخ حسینہ واجد کو منع کیا تھا کہ آپ نے خطاب نہیں کرنا اور بنگلہ دیش کے کسی معاملے کے اوپر آپ نے بات نہیں کرنی۔ تو یہ ایک وہاں سے ایک لیسن، ایک سبق، ایک عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے ان حکمرانوں کو۔ یہ جو پاکستان کے اندر حکمران بیٹھے ہوئے، جو سیاہ سفید کے مالک بنے ہوئے، ان کے اندر بڑی رعونت ہے، ان کے اندر بڑی فرعونیت ہے۔ آئے ایک تو جعلی طریقے سے ہیں، دوسرا عوام کو ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ان کے لیے سبق ہونا چاہیے کہ عوام اگر پرامن طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں، عوام اگر پیسفل انداز سے احتجاج کر رہے ہیں تو ان کو احتجاج کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ ان کو دبا کے، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے، ان کے خلاف پکڑ دکڑ کر کے، ان کے پر پرچے مقدمے کر کے آپ ان کو ابھاریں۔ تو یہ ان کے لیے لیسن ہونا چاہیے۔ اب آج کس طریقے سے عمران خان کے احتجاج کو روکنے کے لیے رکاوٹیں اور روکنے کے لیے حربے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ایک تو عمران خان اور پی ٹی آئی نے لاہور کے اندر پی ٹی آئی نے مینار پاکستان پر جلسے کا اعلان کیا تھا، اور یہ جلسہ کرنا سب کا حق ہے، خالی نون لیگ کا حق تو نہیں ہے کہ نون لیگ آ کے یہاں پر جلسہ کر سکتی ہے، نواز شریف آ کے یہاں پر کبوتر اڑا سکتا ہے، کبوتر بازی کر سکتا ہے، اور وہاں پر آ کے کوئی کرتب کر سکتا ہے۔ باقیوں کا بھی حق ہے، باقیوں کا بھی اسی طرح سے حق ہے کہ وہ بھی آئیں اور وہاں پر آ کے اپنا جلسہ کریں۔ پی ٹی آئی نے وہاں پر اپنا جلسہ کرنے کی درخواست دی ہوئی تھی، لیکن اس کو مسترد کر دیا گیا، وہاں پر جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی مینار پاکستان کے اوپر۔ مینار پاکستان کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی پٹیشن کی تھی پی ٹی آئی والوں نے، وہاں سے بھی کوئی رد عمل نہیں آیا، وہاں سے بھی کوئی رسپانس نہیں آیا، اور وہاں سے خیر رسپانس اب کیا آنا ہے۔ وہاں پر جس طریقے سے ججز کی تعیناتی ہو رہی ہے، وہاں پر 9 ایڈیشنل ججز کو تعینات کیا گیا ہے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے اندر، لاہور ہائی کورٹ کے 9 ججز کی تعیناتی کی گئی ہے۔ تو اس کے بعد بچا کیا پیچھے؟ 9 کے 9 جو ججز آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طریقے سے عدالتوں کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں کر لیا گیا۔
اور نون لیگ ہائی کورٹ بنا دی گئی ہے. لاہور ہائی کورٹ نہیں ہے، لوہار ہائی کورٹ بنا دی گئی ہے، نون لیگ ہائی کورٹ بنا دی گئی ہے. اور ججز سارے کے سارے وہ ہیں جن کا کوئی چاچا بھتیجا ماما تایا سارے رشتہ دار جو ہیں وہ نون لیگ کے اندر ہیں، یا نون لیگ کے اندر ان کا تعلق ہے، یا نون لیگ کے وکلا گروپ سے ہے، وہ ججز لگا دیے گئے ہیں. اور اسی طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ اور اوپر سپریم کورٹ پاکستان. تو انصاف کہاں سے ملے گا؟ پی ٹی آئی نے وہاں پر درخواست تو دی تھی، لیکن اس کا وہاں پر کوئی سنوائی نہیں ہوئی، کوئی انصاف نہیں ملا. ایک تو یہ رکاوٹ ڈالے گی. دوسرا یہ کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن پکڑ دکڑ مقدمات پرچے اور ایف آئی آرز بنائی جا رہی ہیں، کاٹی جا رہی ہیں، اور ان کو روکنے کے لیے احتجاج سے یہ تمام حربے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، اس بات کے اوپر ڈٹی ہے اور اس بات کے اوپر اڑے ہیں کہ ہم ہر صورت میں کل احتجاج کریں گے. کل کا دن جو ہے 8 فروری 2024، جس دن یہ ملک میں انتخابات ہوئے تھے، ملک کے اندر الیکشن ہوئے تھے، وہ الیکشن اور آج 1 سال مکمل ہو گیا. یعنی کہ کل 1 سال مکمل ہو جائے گا. آج اس کی رات ہے، کل 8 فروری ہے. تو اس سال کو مکمل ہونے کے بعد آپ پاکستان میں 1 سال کا جائزہ لے کے دیکھ لیں. ہر بندہ یہاں پر سمجھدار ہے، اس کے پاس شعور ہے، اس کو سمجھ پوچھ ہے. آپ 1 سال کے اندر جو ہوا ہے پاکستان کے اندر، جو پاکستان کے ساتھ اس گورنمنٹ نے، اس حکومت نے کیا ہے، آپ اس کا جائزہ لے سکتے ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. عمران خان نے یہی تمام باتیں اپنے پیغام کے اندر اور اپنی خط و کتابت کے اندر کی ہے. جو بھی عمران خان نے خطوط لکھے چیف جسٹس کو یا افریدی کو یا عربی چیف کو، جنرل عاصم کو، جو بھی خطوط لکھے ہیں عمران خان نے، آج جو پاکستان کو اور پاکستانیوں کو مسائل درپیش ہیں ان کے متعلق بات کی گئی. تو یہ جتنے مرضی حربے ہتھ کنڈے استعمال کر لیں عمران خان کو روکنے کے لیے، پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے، یا عوام کو روکنے کے لیے. عوام اب نہیں روکنے والی. عوام اب نک و نک بھر چکی ہے، اور جس طریقے سے ان کا جینا حرام کیا گیا ہے اس مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، اور ملک کے اندر تباہی اور بربادی کی وجہ سے، عوام نہیں اب رکنے والے. عوام اسی وجہ سے عمران خان کے ساتھ ہے. اور نہ صرف عمران خان کے ساتھ عوام ہے، بلکہ تمام کی تمام پولیٹیکل پارٹیز وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ ہیں. اپوزیشن کی جتنی جماعتیں ہیں، ایون کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اندر سے لوگ بھی عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں. یہ ہے اس گورنمنٹ کی ٹوٹل اوقات، 17 سیٹوں والی. یہ جو 17 سیٹوں والی گورنمنٹ بنا دی گئی 8 فروری 2024 کو، اس کو 1 سال مکمل ہوا ہے. 17 سیٹوں کے ساتھ دنیا میں کون سی گورنمنٹ بنتی ہے؟ یہ گورنمنٹ اس طرح سے بنی ہے. تو ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اس واقعے سے جس کا ذکر میں نے پہلے کیا، سٹارٹ میں کیا ویڈیو میں، کہ بنگلہ دیش کے اندر جس طریقے سے عوام نے اپنا رد عمل دیا ہے، کہیں ان کو بھی اس قسم کے رد عمل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور دیر نہ ہو جائے. اسی لیے یہ انسانی حقوق بحال کریں، جمہوریت بحال کریں، ورنہ دیر ہو سکتی ہے.